جی برکاتی صاحب۔ بسمillahirrahmanirrahim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے اللہ تعالیٰ نے جو دو یہاں وصف بیان فرمائے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب کی حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، اور دوسری یہ کیفیت ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ٹھیک، ان کی کیفیات کو، ان کی سوچوں کو، ان کی دھڑکنوں کو بھی وہ پاک کر کے عین اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت خاص میں، قرب خاص میں جب آئے ہیں تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے انوار و تجلیات روحانی اور آپ اپنے انوار و تجلیات الہیہ جو آپ کو اللہ نے ودیعت فرمائے تھے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں عطا کیے، اور وَيُزَكِّيهِمْ کا وہ تاج ان کو عطا فرمایا کہ آخر کار ان کی سوچوں کی، ان کی فہم و فراست کی پاکیزگی یہ کہہ کر اعلان کر دیا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام اوصاف عمر فاروق کو عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اولیات میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو اس وقت بھی دنیا میں رائج ہیں اور پوری دنیا ان پہ فخریہ عمل کرتی ہے، اور ان کا کوئی ابھی تک متبادل نہیں آ سکا، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس سے باہر جا نہیں سکے اور جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان وہی جس سے حق بولتا ہے۔ آپ کے بے شمار ایسے اوصاف ہیں، مثلا جو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں چلتی ہیں، ان میں سے ہم چند ایک کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ یہ تمام چیزیں بہت تیزی سے فروغ پکڑ رہی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلا قدم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اٹھایا کہ اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے سیرت کا باقاعدہ تحریر کروانے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ اچھا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے لکھوائی، اور 16 ہجری تک کے واقعات بھی آپ نے اس کے ماں بعد قلم بند کروائے۔ یہ سٹارٹ تھا، تو اس کے بعد دنیا کو ایک اس کے لیے اسپرٹ ملی ہے، اور آج تک دنیا اس پہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے، اس کے بھی بانی اور موجد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی مقصد کے لیے آپ نے یہ جو ہمارے ہاں نظام چلتا ہے لوکل گورنمنٹ کا، ناپ تول کی چیکنگ وغیرہ اور چیزوں کے اندر ملاوٹ وغیرہ، یہ ہر چیز کا باقاعدہ محکمہ بنایا، اور حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ ان کو باقاعدہ مقرر فرمایا بازاروں کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کے باٹ اور ان کے جو وزن کے پیمانے ہیں وہ چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں کی جو خصوصیات ہیں کہ ان کے اندر ملاوٹ تو نہیں، یہ تمام اسلامی تجارت کے اصول بھی سکھانے کے لیے انتظام کیا۔ اور اسی سلسلہ میں آپ نے بہت سی یونیورسٹیز کا بھی جو ہے وہ اہتمام فرمایا، اور اس کے اندر جتنے بھی اساتذہ مقرر کیے ان کو بہت ہی متاثر کن آپ نے تنخواہیں مقرر کی۔ اس سے لوگوں میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی کچھ پڑھیں جس کو آگے ہم منتقل کر سکیں۔ اسی طرح آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو ایک خصوصی مسئلہ جس پہ شاید آنے والے وقت میں بہت بڑا اختلاف ہو سکتا تھا، آپ نے اس کو اختلاف پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص دنیا میں انتقال کرتا ہے تو اس کے جنازے کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جنازوں پہ 9 تکبیریں بھی ثابت ہیں، کئی پہ 7 اور 5 بھی ہیں، 70 بھی تکبیریں ہیں۔ تو آپ نے اس وقت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصاحبت کے ساتھ ایک بطور خاص اجلاس منعقد فرمایا، اور اس کے اندر تمام یہ مجلس شورا بیٹھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد جو بھی نماز جنازہ ہوگی اس پہ 4 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور آج تک امت جو ہے وہ اسی چیز پر عمل پیرا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولیات ہیں ان میں سے سن ہجری کا آغاز کرنا یہ بھی آپ نے ہی شروع کروایا، امیر المومنین کا لقب بھی سب سے پہلے آپ نے ہی اختیار فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو خصوصیت سے آرمی کا محکمہ ہے اور اس کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، خصوصیت سے جو اسلحہ بنانے والا اور پھر میڈیکل کے جو آرمی کے اندر سسٹم ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے جراح اور اطباء مقرر کیے جن کو تنخواہیں ملتی تھیں، اور ہاسپٹل بنائے، اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ جنگوں میں بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے، موومنٹ کرتے رہتے